الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ، عزیز ساتھیوں، اللہ کی ذات کا یقین جب تک دلوں میں پیدا نہیں ہوتا، اعمال کا شوق زندگی میں نہیں آتا۔ کوئی نماز کو چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز سے اس کی زندگی کے بننے کا یقین اس کو نہیں ہے۔ اگر کوئی گشت کے اندر لاپرواہی کر رہا ہے، جلدی آ رہا ہے، دیر سے جا رہا ہے، یا گھر جا کر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان گشتوں کے ذریعے اس کو اپنی زندگی آخرت کے بننے کے پر یقین نہیں ہے۔ جیسے کہ آج ہمارا گشت کا دین ہے، یہ اعمال نبوت والے اعمال ہیں، اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اعمال نبوت کہا جاتا ہے اس کو۔ حالانکہ دعوت کے کام میں ہم چلتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، ہمارا 40 دن لگتے ہیں، 3 دن لگتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری غفلت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یقین نہیں بنا۔ جس کا جہاں سے یقین بنتا ہے کہ میری زندگی یہاں سے بنے گی، میرے تقاضے یہاں سے پورے ہوں گے، میری ضرورتیں یہاں سے پوری ہوگی، وہ وہاں پر پورا لگاتا ہے۔ چاہے گھنٹوں اس میں کھپ جاوے، لگ جاوے۔ آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ امت اس دعوت کے کام کے عمل کو جو چھوڑ رہی ہے، چاہے وہ تعلیم کا عمل ہو، گشت کا عمل ہو، 3 دن کا عمل ہو، گھر کی تعلیم ہو، یہ اس لیے چھوڑ رہی ہے کہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کے بننے کا یقین پیدا نہیں ہوا۔ حالانکہ حدیثوں کے اندر صاف ہے، مفسروں نے صاف لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی زندگی اور دنیا داروں کی زندگی اسی کام سے بنی ہے۔ کتنی ہی آپ ترغیب دے دو گشتوں کے اندر شامل ہونے کی، شرکت کرنے کی، لیکن وہ دل پر نہیں لے گا، اس لیے کہ اس نے گشتوں کے ذریعے اپنی زندگی کے بننے کا جانا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، یقین ہی نہیں ہے اس کو۔ ایک آدمی کا یقین کھیت پر لگ جاتا ہے، زمین کے ٹکڑوں پر لگ جاتا ہے، تو وہ برابر محنت کرتا رہتا ہے، وہ کسی کی سنتا نہیں ہے۔ دھوپ میں اگر کوئی سمجھانے جاوے کہ بھئی دھوپ پڑ رہی ہے، تیرے پسینے بہہ رہے ہیں، تو اتنی تکلیف، کہا کہ نہیں، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ اس کو یقین ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ ملے گا۔ میرے دوستو، اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو ان گشتوں کے ذریعے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اللہ کے غضب کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو گشتوں کے ذریعے ہوگا، اس دعوت کے کام کے ذریعے ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ کام امانت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ اگر گشتوں میں ہماری حاضری نہیں ہو رہی تو ہم خیانت کر رہے ہیں، پھر ہمارے وقت لگانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ بھئی 40 دن جا کے آ گئے، گھر پر جیسے رہتے تو ویسے رہتے ہیں، کوئی عمل کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ 3 دن گئے تھے، 3 دن تک تھوڑی رونق باقی رہی، پھر بھول گئے۔ وقت لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم آدمی 5 اعمال پر تو جم جاوے۔ مزید جماعت کے اندر بھی غفلت کے ساتھ بیٹھنا، توجہ نہ دینا، یہ چیز میرے دوستو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ اگر ہم شکر گزاری نہیں کریں گے، شکر گزاری کیا ہے؟ اس کام کی شکر گزاری کیا ہے؟ کہ اس کام کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ ایمان کی شکر گزاری کیا ہے؟ کہ ایمان کے مطابق زندگی گزارنا۔
ایمان کے پیچھے نیک اعمال کا کرنا یہ ایمان کی شکر گزاری ہے۔ تو من بھاوی بات ہم کر رہے ہیں، بھئی وقت ملا تو گشتوں میں آ گئے، نہیں ملا تو گشت چھوڑ دیا، یعنی مولوی صاحب سب چلے جائیں گے تو مسجد کا گشت بند ہو جائے گا۔ یوں ہمارے کیسے ساتھی ہیں، کتنے ساتھی ایسے ہیں جن کے پاس اللہ نے الگ الگ صلاحیت رکھی ہے۔ ہماری پکڑ ہوگی میرے دوستو، اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اتنے سارے لوگوں کے اندر 350 مکان شاید ہماری مسجد کے اطراف میں، اگر ایک گھر میں 2 بالغ مرد گنے تو کتنے ہوئے؟ ان سارے لوگوں میں سے تم کو میں دعوت کے کام میں قبول کیا تھا، تم کو میں وظیفہ جماعت میں بیٹھنے کی توفیق دیتا تھا، تم کو گشتوں میں بٹھاتا تھا، تم کو ملاقاتوں میں چلواتا تھا، دوسرے بندے بھی میرے لیے تھے۔ جگہ جگہ پر اللہ کا غضب برس رہا ہے، اللہ کی پکڑ آ رہی ہے، عذابات الگ الگ شکل میں آ رہے ہیں۔ میں کل بات سن رہا تھا، اس اللہ کے ولی نے بتایا کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب پوری دنیا کے حضرت جی تھے، پوری دنیا ان کی بات کو مانتی تھی، اور پوری دنیا کے خطوط ان پر آتے تھے، کاغذ آتے تھے، خط آتے تھے۔ تو مولوی احمد لار صاحب دار کاتون کی ذمہ داری یہ تھی کہ جتنے بھی خطوط آوے وہ عصر کی نماز کے بعد حضرت کے پاس جاوے اور سناوے اور پھر اس کا جواب دے۔ ایک مرتبہ گئے اور کہا کہ بھائی گجرات کا حال کیا ہے، پنجاب کا حال کیا ہے؟ اس وقت گجرات اور پنجاب کے اندر فسادات چل رہے تھے۔ تو مولوی احمد لار صاحب نے کہا حضرت بہت خراب حالت ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے کہا احمد یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، آج تو ہم اپنے آپ کو دوشی مانتے ہی نہیں ہیں کہ میری مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے اندر کمی ہے کہ میں دعوت نہیں دیتا۔ دنیا کے لیے ہم وقتوں کو نکال سکتے ہیں میرے دوستو، دین کے لیے کیوں ہم وقت نہیں نکالتے؟ صحابہ کے پاس دنیا کے تقاضے نہیں تھے، عورتوں کے، بچوں کے، خاندان، دکانوں کے، سب تقاضے تھے جیسے ہمارے پاس ہے۔ شادیوں کے لیے وقت نکلتا ہے، اچھے اچھے لوگ جو کبھی دکان بند نہیں کرتے اور وہ 3 دن میں دکان بند کر شادیوں میں جاتے ہیں۔ ابھی ایک شادی کی ملاقات کے لیے عصر کے بعد گیا کہ وہاں شادی میں گیا ہے، حالانکہ ہزاروں مرتبہ اس کو دعوت دی گشت میں، لیکن نہیں پہنچ رہا۔ یہ تو ناشکری ہو رہی۔ ہم ذمہ دار ہیں میرے دوستو، یہ بستی والے ہم کو ذمہ دار کہتے ہیں، ہاں سمجھدار طبقہ ہمیں کہتے ہیں، ہمیں نمازی کہتے ہیں، ہمیں دین کے داعی کا لقب ملا ہے میرے دوستو۔ کل قیامت کے دن ایک انسان ہوگا، اس کی انتڑیاں بار ہوگی اور چکی کی طرح گھومے گا، جنت والوں کا گزر وہاں سے ہوگا، یہ جہنم کے قریب ہوگا۔ پوچھیں گے بھائی کیوں یہاں پر؟ کہا کہ تم تو اچھی اچھی باتیں کہتے تھے، کرتے، ہمیں سکھاتے تھے اور تمہاری وجہ سے ہم جنت میں جا رہے۔ کہا کہ ہم تو کہتے تھے لیکن کرتے کہاں تھے؟ اور دے دو میرے دوستو، یاد رکھو ہر ایک کی موت اس کی قیامت ہے، موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آخرت کو بھی ہم سوچیں، جیسے دنیا کے تقاضوں کو ہم سوچتے ہیں، بچوں کی شادیاں ہیں، مکان کا تقاضا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور آدمی اس کے اندر اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے مولوی صاحب، بھائی صاحب کیا ٹینشن ہے تم کو؟ اس کے چہرے پر، اس کے بدن پر کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ہمارے پر قبر کی کیفیت ہونی چاہیے، قبر کے اندر میں اکیلا رہوں گا، میری بیوی نہیں، میرے بھائی نہیں، میرے بچے نہیں، کوئی نہیں ہوگا، اس وقت میرا کیا ہوگا؟ اگر کسی کو ہم نے نیک بات پہنچا دی گشتوں کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے، اور اس نے اس نیک بات پر عمل کر لیا، ہو سکتا ہے اللہ کو وہ عمل پسند آ جاوے اور اللہ ہمیں نجات دے دے۔
ورنہ ہماری نمازیں قبول ہو، ہماری عبادتیں قبول ہوں، میرے دوستو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو نماز کیسی پڑھتے معلوم ہے؟ پرانے کپڑوں کی طرح، گھر پر آتے ہیں تو پرانے کپڑے اتار کے پھینک دیتے ہیں، ایسے نماز کو بھی اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ بھئی نماز نہیں پڑھتے تو چین نہیں آتا، بس اتارو اس کو۔ مفتی صاحب نے کہا تھا تفسیر کے اندر کہ نماز بھی کیسی پڑھنی ہے وہ بتاؤں گا میں ایک دن، کہ نماز کیسی ہوتی ہے، اطمینان والی، سکون والی، اللہ کی استحضار والی، اللہ کے دھیان والی۔ ورنہ میرے دوستو اگر اس کام میں ہم نہیں لگے اور اس کام سے دور ہوتے رہیں، نقصان ہمارا ہوگا۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ جب اللہ کی یہ صفت کہ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفت ہمارے سامنے بیان کی تو ہماری جان ہی نکل گئی کہ اللہ کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہماری کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ کو۔ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کے بڑائی کے اندر کوئی بڑھتری ہونے والی نہیں ہے، اور نہیں کریں گے تو کمی ہونے والی نہیں ہے۔ صحابہ نے اس صفت کو دل میں لیا اور سوچا کہ اب ہمیں اللہ کی ضرورت ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بھائی اللہ تبارک، میں ابھی بیٹھا تھا گھر پر، سب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا اللہ کا شکر مانو، کتنی تسلی کے ساتھ دن گزر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہسپتال میں ہوں گے، ہاں بہت سارے لوگ غریب ہیں، غربت ہے، اب کھانے کے تقاضا ہے لیکن گھر میں کھانا نہیں ہے، ہاں وقت پر اللہ چٹنی روٹی تو کھلاتا ہے، ہاں اللہ کا شکر مانو۔ اس لیے مفتی صاحب نے کہا تھا ہر وقت اللہم لک الحمد ولک الشکر کلو، یہ اللہ ہر حالت میں تیرا شکر ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے میرے دوست، حالانکہ جتنے ساتھی وقت لگاوے اتنا کام بڑھنا چاہیے، اتنا مجمع بڑھنا چاہیے، اتنے تعلیم کے اندر لوگ بڑھنے چاہیے، اتنی فضا ہموار ہونی چاہیے۔ شاید ضلع کے مشورے میں ایک مرتبہ کہا گیا تھا، مولانا عثمان صاحب ملا داؤں رکا دوں، ابھی امریکہ فرانس کے سفر میں چل رہا ہے، وہ یوں کہتے تھے آج دعوت کا کام ایسا ہو گیا ہے، 2 دروازے ہیں، پرانے ساتھی جا رہے ہیں، نئے ساتھی آ رہے ہیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ کسی کو مت دیکھو میرے دوستو، کسی مولوی کو بھی نہیں دیکھنا، کسی حافظ اور قاری کو نہیں دیکھنا، اپنی زندگی کو دیکھو۔ میرے اللہ کے کیا احکامات میرے اوپر ہیں، مجھے کیا کرنا ہے بس۔ اور اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھو، اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر صحابہ کی زندگی کو پڑھو اور پڑھاؤ اور سناؤ، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو وقت دو میرے دوستو۔ یہ جوان بچوں سے میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی جوڑوں کے ساتھ بیٹھے اور دین کے تذکرے کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ دین تو میرے دوستو سراسر محبت کے لیے آیا ہے، نفرت کے لیے نہیں۔ مقدر کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ وہ تو اسباب ہم نے اختیار کیے ہیں، جیسے کہ فقیر کٹورا لے کر آتا ہے تو لوگ اس میں ڈالتے ہیں۔ یہ دکان کیا ہے کہ کٹورا ہے، برتن ہے، کھیتی کیا ہے کہ کٹورا ہے، تجارت کیا ہے کہ کٹورا ہے، خالی یہ سب برتن، اس میں دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ جب اللہ رزق دے رہا ہے تو میرے دوستو رزق کے معاملے میں زیادہ پریشان ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن رزق برکت والا کب بنتا ہے، راحت والا کب بنتا ہے، عافیت والا کب بنتا ہے؟ جب ایمان والا ایمان کے بعد نیک عمل کرتا ہے، ورنہ رزق ملے گا لیکن پریشانی کے ساتھ ملے گا، بہت دوڑ بھاگ کرنی پڑے گی۔ اب جو شخص نماز کو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نماز کے اوپر جتنے وعدے ہیں ان وعدوں پر یقین نہیں ہے، چاہے وہ کہے کہ نہ کہے۔ جیسے کہ ابھی بہت سارے لوگ چلے گئے تو وہ کہے کہ نہ کہے، لیکن ان کے چلنے جانے سے یہ طے ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں دین کی بات کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پیاسے کے پاس پانی رکھو اور وہ پیوے نہیں، ہو سکتا ہے بھئی؟ اب بولو تو کھرا،
ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اور اس کے پاس کھانا رکھو تو وہ نہ کہے گا بھئی ہمارے نہیں کھاؤ، ایسا کہتا ہے؟ جھڑپ مارتا ہے، پیاسا پانی کے لیے تڑپتا ہے، گلاس کو ہاتھ میں سے چھین لیتا ہے۔ میرے دوستو، ہم دین کے پیاسے ہیں، ہماری جھڑپیں ہونی چاہیے گشتوں کے لیے۔ آج گشت کا دین ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے پہنچنا ہے، کوئی آوے کہ نہ آوے میں اکیلا رہوں گا اور تمام امور میں کروں گا، مجھے تو میرے لیے کرنا ہے۔ اور مجھے امید یہ ہے کہ ان گشتوں پر اللہ میری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا میرے دوستو؟ صحابہ کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے ملے تھے ان کو۔ کس نے دیے تھے بھائی؟ بولو، کون سے کام سے ملے تھے؟ اس وقت تو مدرسے نہیں تھے، مسجدیں بھی کچی تھی، دین کی محنت ہی تھی میرے دوست۔ ہاں، اور یاد رکھو، جو آخرت کی فکر کے ساتھ چلتا ہے اللہ اس کو دنیا سے بے فکر کر دیتے ہیں۔ جو آخرت کی فکر کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کی بے فکری عطا فرماتے ہیں۔ بے فکری یعنی اس کی فکر دنیا کی طرف کم ہو جاتی ہے، اللہ اس کے کام کو بنا دیتے ہیں۔ اور میرے دوستو دیکھو، ضرورت پوری کرنی بہت آسان ہے، خواہشاتیں تو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرورت کا مکان تھا، صحابہ کے پاس بھی ضرورت کا مکان تھا، ضرورت کے کپڑے تھے۔ بعض صحابہ کے پاس تو کپڑے بھی نہیں تھے، ہاں ایک کپڑا تھا جس سے سطر چھپاتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے۔ ہمارا مال، ہماری جان جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، وہ صحیح طریقے سے لگ جائے، اس کی محنت ہمیں میرے دوست۔ اور اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک کام کرنے والے کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں، بیکار نہیں کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، ہم بھی ہماری زندگی پر غور و فکر کریں کہ ہمارا زیادہ وقت دنیا پر لگتا ہے کہ آخرت پر لگتا ہے، اور وہ وقت بھی جو دنیا اور آخرت کے بغیر لگ جاتا ہے۔ جیسے ابھی دیکھنا، رات کو دیر تک بیٹھے رہیں گے چکلے میں، بس گپاٹے سپاٹے چلتے رہیں گے۔ بھئی کون سی مشغولی ہے بھائی؟ حدیث پاک کے اندر تو منع ہے، اللہ کے نبی صاحب فرمایا عشاء کی نماز کے بعد ایمان کی بات کے علاوہ، دین کی بات کے علاوہ کوئی بات کرنا منع ہے، اور اسی وجہ سے فجر کی نمازیں سب کی جا رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو بھائی پہلے سو جاؤ۔ آدمی کی نیند کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جیسے کہ سیالے کی راتیں ہوتی ہیں ٹھنڈی کی، تو آدمی کیا کہتا ہے، یار کب سے آنکھ کھل گئی، اذان نہیں ہوئی۔ ہاں، جسم اللہ نے اسی ترتیب سے بنایا۔ اور رب کو رب مانو میرے دوستو، اللہ کو اللہ مان کر زندگی گزارنا۔ ہاں، دکان کے رب کو نکالو، تجارت کے رب کو نکالو، بڑوں ہونے کے رب کو کوئی ہمارا رب نہیں ہے، صرف اللہ ہمارا رب ہے۔ وہی ہمیں پالتا ہے، وہی ہمیں پالے گا۔ ہاں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، موت، حیات، بیماری، شفا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں۔ ہاں، اور میرے دوستو دنیا میں جہاں پر بھی کوئی حالات آ جاوے، اس کا دوشی اور گنہگار اپنے آپ کو مانو، صدقہ کرو، دعا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، یا اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے میرے ایمان والے بھائیوں پر تیرا عذاب اترا ہے۔ تذکرے مت کرو، تذکرے کرنے سے کوئی چیز دور نہیں ہوتی۔ ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ چلنا ہے ہمیں میرے دوستو۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہم، ہر ایک ذمہ دار ہے، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے ہماری بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے ہمارے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے ہمارے بھائیوں بہنوں کے بارے میں اور بھائیوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو جتنا بڑا ہے اور جس کا ذمہ دار ہے اس کو اتنا جواب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہماری عبادت کر کے چھوٹ گئے، ایک ذمہ داری میرے دوست۔ ہاں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دعوت کے کام کو اپنی اصلاح کی نیت سے کرو۔ گشت میں بیٹھے بھئی میں میرے لیے کر رہا ہوں، اب جو بھی طے ہوگا میں جاؤں گا۔ اگر باہر جانا ہے، دعا میں بیٹھنا ہے، استقبال میں بیٹھنا ہے،
جہاں پر بھی جو طے ہوگا میں تیار ہوں، اس لیے کہ تو میرے لیے بیٹھا ہوں. ہاں، جیسے کہ مریض شفا کے لیے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر 25 رپورٹ کرنے کا کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب پوچھا کرو رپورٹ. ان کیسے نہیں، میں تو میری بیماری کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں. اب یہ میں نے میری ڈاکٹر کے ہاتھ میں دی ہے، اللہ کے بھروسے پر جو کہے گا وہ کروں گا. مقصد یہ ہے کہ میری بیماری دور ہو جاوے. اگر ہمیں ہمارا یقین بنانا ہے، ہمارا ایمان بنانا ہے، میرے دوستو یاد رکھو ضروری ہے کہ ہم اعمال نبوت کے ساتھ لگے رہے. مذہبہ جماعت، بہت سارے ساتھی فجر بھی نماز میں آتے ہیں، یہاں پر مذہبہ جماعت شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھتے ہیں. بھائی بعد میں بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی اپنے معمولات پورے کر سکتے ہیں. ہاں، کتنا بڑا عمل ہو رہا ہے. ہماری بستی کے اندر خیر کا لانے کا مشورہ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر خیر پھیلے گی، اس میں حصہ ہو جائے گا. ہاں، اتنے بڑے عمل کو چھوڑ کر ہم بیٹھ رہے. تعلیم کے اندر بھی دیکھو، باہر گپاٹے سپاٹے چل رہے ہیں اور یہاں پر تعلیم ہو رہی. دیکھو 8:15 کا ٹائم تھا تو بھی پیچھے کی سب کی نماز میں لوگ کھڑے ہو گئے، اور آج 8:30 کا ہوا تو بھی پیچھے کی سب کھڑی ہو گئی. کیا ہے؟ حالانکہ نماز کے ٹائم کو لیٹ اس لیے رکھتے ہیں تھوڑا کہ بھئی ساتھیوں کی جماعت نہ جاوے، لیکن ساتھی یوں چاہتے ہیں کہ میں ان ٹائم پر جاؤں گا. ہاں، یہ تو پھر بے فکری ہے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ان کاموں کو اپنا کام بناؤ. اللہ کے راستے میں جو نکالا جاتا ہے وہ کام سیکھنے کے لیے نکالا جاتا ہے، کام کو کیسے کرنا ہے. لیکن اصل تو محنت ہمیں ہمارے گھر پر کرنی ہے میرے دوست. ہاں، باپ نمازی ہے تو چھوٹ نہیں جائے گا، اگر بیٹے بے نمازی ہے تو باپ سے پوچھو گی. ہاں، تو آج تو لوگ کہتے ہیں مطلب شو کروں کہو سپنا پڑھتا نہیں. کون سی فکر کے ساتھ آپ نے کہا؟ ہاں، ایک شکرانی سگائی نہ تھاتی ہوئے کتلی فکر رہے سے باپ نے. ہاں، دھندا نہ جاتا ہوئے، کماؤ نہ جاتا باپ نے کتلی فکر رہے سے. یہ بھی فکر نہ ساتھی تو میں نماز نہیں نہ بات کری، بے آنسو اینا سامنے ٹپکایا، بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا. ہاں، મને બહુ દુઃખ થાય છે તો અલ્લાહના હુકમ ઝાયે કરીશ. હા ના કહેવાનું છોડી દીધું આપણે તો. હા, કોઈ દિવસ છોકરો ઘેર મોડા આવે તો બાપ પૂછવા તૈયાર નહીં, બેટા ચો જોતો. હા, ہر ایک اپنی مرضی کی زندگی گزارے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور غفلت ایمان والے کے لیے موت ہے میرے دوست. ہاں، اس لیے میرے دوستو اگر ہم یہ چاہتے کہ ماحول اچھا بنے اور ماحول میں ہماری حفاظت ہو جائے، ہم سب کو قربانی دینی ہوگی. ہم سب مذہبہ جماعت کے ساتھی ہیں، ہم سب دین کے ذمہ دار ہیں، اپنے آپ کے بھی ذمہ دار ہیں اور امت کے بھی ذمہ دار ہیں. ورنہ کرنے والے تو کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنے لیے کر رہے ہیں. اگر کوئی دوسروں کی نیت سے کر رہا ہے تو وہ نقصان میں. ہاں میرے دوستو، ضلع کے مشورے میں ہمارے ساتھی نہیں جاتے. جاؤ تو صحیح، ایک آواز لگتی بیرون اور وہ بھی 1.5 لاکھ کے اوپر کا خرچہ. سارا مجمع کھڑا ہو رہا ہے، ہم لگائیں گے دین کی نسبت پر. زیادہ خرچ کی جماعت 35-40 ہزار کی، لوگ دھنا دھن کھڑے ہو رہے ہیں. فیکٹری والے نہیں ہوتے، سب بڑے بڑے کاروبار والے نہیں ہوتے، ہاتھ لاری چلانے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ لاری پر بسکٹ بیچنے والے بھی. توفیق اس کے گھر سے ملی ہوئی میرے دوستو. ابھی مفتی صاحب کے پاس ہم گئے تھے، شاید گاڑی میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ بیٹھے تھے تو مفتی صاحب نے یوں کہا کہ ایک بھائی صاحب بڑے مالدار، کروڑ پتی، عجبو پتی، کئی مرتبہ حج کا مذاکرہ ہوا، لیکن کہتے یار میرے دل میں تو کبھی حج کا ارادہ نہیں آتا. حالانکہ وعید ہے جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اگر وہ حاجی ہو کر نہیں مرا، یہودی مرے گا تو یہ عیسائی مرے گا، وہ ایمان والا مر ہی نہیں سکتا. اور وہ یوں کہتا ہے کہ میرے دل میں کوئی ابھی تک ارادہ نہیں ہوا. اب یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دعا کرو مول صاحب، اللہ તને ઈમાન વાળો અલ્લાહને એટલા માટે બનાવ્યો છે કે તું ભણે આ બધું કરે, શું દુઆ કરો? દુઆ તો પહેલે થઈ ગઈ છે. એવા એવા શબ્દો બોલે છે ને કે આમ ખબર જ નહીં પડતી. બોલો ભાઈ નમાજ દુઆ કરો મોસમમાં આવો. તારા કોણના અંદર અઝાનના તકબીર કીધી એ વખત દુઆ થઈ ગઈ હતી કે તું ઈમાન વાળો છી અને તારે આવી જિંદગી ગુજારવાની છે. હસને की बात नहीं मेरे दोस्तों, रोने की बात है.
کبھی کبھی سوچو کہ ہمارے یہاں کتنے بے نمازی ہیں. اگر ایک بے نمازی کھڑا ہو گیا اور اس نے یوں کہہ دیا یہ ہمارے گھر پہ بات جاتے لیکن نماز کی دعوت نہیں دیتے تھے, تو کیا اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھو, ایک ایک انسان کے لیے روتے ہیں. حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا ضلع کے مشورے میں, یوں کہتے تھے بھائیو ہم تمہاری تشکیل کر کے تم کو اللہ کے راستے میں بیچتے ہیں, لیکن تمہارے نکلنے پر گھنٹوں ہم اللہ سے سامنے روتے ہیں. یہ اللہ یہ گیا ہے, اس کی مال کی جان کی سب کی حفاظت کرنا, عزت کے ساتھ اس کے قرضوں کو ادا کروانا. یہ اللہ اس کے اپنے بال بچوں کو بیوی کو سب کو چھوڑ کے گیا ہے, ان کی حفاظت تیرے ذمے ہے. ہم گھنٹوں اللہ سے دعا کرتے ہیں. ایسے ہم تم کو دھکے مار کر اللہ کے راستے میں نہیں بھیج دیتے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمارے بڑوں کے رونے کے آنسو نے ہمیں بٹھایا. میرے دوست, ہم ایسی غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ آگے کے دن کیسے آ رہے کس کو پتا, اور کیا ماحول بننے والا ہے کس کو پتا. میرے دوست, اگر ہم دین کے کاموں کو کریں گے تو ہمارے بچے دیکھیں گے ابا گشتوں میں جاتے تھے, ہمیں بھی جانا چاہیے. ابا 3 دن جماعت میں جاتے تھے, ہمیں بھی جانا چاہیے. ابا سال کے 40 دن لگاتے تھے, ہمیں بھی لگانے چاہیے. تو ابا کبھی نماز میں نہیں آئے تو بچہ کیسے آئے گا؟ ایک شخص کی ملاقات ہوئی, کہا تم بھی نماز نہیں پڑھتے, تمہارے بچے بھی نماز نہیں پڑھتے. وہ سب گھڑوں کہ اسے پڑھتا نہیں. اللہ پر تو نہیں پڑھتا تیرے بچے کیسے پڑھیں گے؟ ایک اللہ والے کے بعد ایک شخص آئے, کہا کہ حضرت یہ میری مانتا نہیں ہے. کہا کہ تو اللہ کی نہیں مانتا ہے تو یہ بچہ تیری کیسے مانے گا؟ تو کیا بات ہوئی کہ تیرے چہرے پر داڑھی تو ہے نہیں, تیرا لباس سنت والا تو ہے نہیں, اب تو اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہا تو یہ مشو نواز کے تارو چھوکرو تارو ہمیں بولے. جیسے ابھی مغرب کے بعد آواز ہوئی, کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے روزی کے اندر مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں, بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے حالات پیش ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو. ابھی مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیان آیا, تمام مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں دین کا ایک وقت ایسا نکالو جس میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے ساری زندگی گناہوں پر آنسو بہاؤ, اور اگر ہو سکے تو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. اللہ والے ہیں میرے دوستو. مولانا سجاد نعمانی صاحب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. ہاں, کبھی کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی رہبری کرتے ہیں کہ امت کو یہ بات پہنچاؤ میری طرف سے. آج بھی ایسے اللہ والے دنیا میں موجود ہیں. اس لیے میرے دوستو, جو ہو گیا سو ہو گیا. غلطی ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, ہم سب انسان ہیں, بھولے ہو جاتی ہے, لیکن بھول پر قائم رہنا, غلطی ہونے کے بعد احساس نہ ہونا, گناہ کرنے کے بعد افسوس نہ ہونا, یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں, کمی بیشی ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے. آج تو ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم ان 5 کاموں کو پابندی کے ساتھ کریں گے اور اپنی ضرورت کے لیے کریں گے. ہاں, اور اس کے ساتھ میرے دوستو ہمارے گھر میں بھی تعلیم کا ماحول بنائیں گے. ہاں, ابھی ضلع کے مشورے میں بات آئی کہ بھئی ہمارے جتنے بھی کام کرنے والے ساتھی ہیں اپنی گھر کی تعلیم میں شرکت کریں. ہاں, کوئی دین کے تقاضے پر گئے ہوں تو الگ بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو آواز لگائی جاتی ہے ان آوازوں کو قبول کر کے اپنی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. آج تو پاک کو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اب ادھا ساتھی گشتوں نہ اندر آؤ. دل پر لے لو انشاءاللہ. ارادہ کرو سوارے دکان کھولنے ایک خود ارادہ کرو کہ آج مارے کمائی نہ جے ٹیم سے یہ اثر نماز سدی سے تمہیں جوجو انشاءاللہ اثرنی نماز نہ پہلے اللہ پورا دیوس ની રોજી આપી દે. اللہ કોઈનો મોહતાજ નથી. અલ્લાહનો કોઈ હમણે હું બહેનો અભળતો હતો કે લોકો તાવીજ કરાવે કે મતલબ રોજીની બંદિશ કરી દીધી છે કે આ તો કુફરનો અલ્ફાઝ છે. કેમ કે રોજી તો અલ્લાહના હાથમાં છે. જ્યારે અલ્લાહના હાથમાં જે મસલો છે એ કોઈ બંદાને બંદિશ કરી હોય તો એનો મતલબ કે અલ્લાહ કરતાં વધારે તાકાતવાળા થઈ જશે. નઉઝુબિલ્લાહ. કોઈ બંદિશ કોઈ નહીં કરતું. હા, આપણા ગુનાહોની નવસ્તની વજહથી રોજી ઓછી થઈ જાય છે. તફસીરના અંદર મુફ્તી સાહેબ કીધું હતું ને કે મોલસાઓની તનખ્વાહના અંદર એની જરૂરત પૂરી થાય છે એટલા એટલે કે આવામના મુકાબલા મોલસાઓ નેક કામ વધારે કરે છે.
તો એ નેકીની બરકત યોને અલ્લાહ પાક યોને જરી યોની જરૂરતો પૂરી થઈ જાય છે. હા, એટલા હંમેશા આપણા ગુનાહો પર આપણી નજર રહેવી જોઈએ કે ભાઈ મારા અંદર કોઈ કમી છે, કોઈ ગુનો છે જેની વજહથી અલ્લાહ પાક મને આની તૌફીક નહીં આલતા. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کرم کا، رحم کا، عافیت کا معلوم فرما. یا اللہ تیرے یہ بندے ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. یا اللہ ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، کون سا عمل تیرے سامنے پیش کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یا اللہ تیرے راستے کی دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اور تیرے دین کی محنت کا یقین ہمیں نصیب فرما لے. یا اللہ اعمال نبوت کے اندر ہمارا تعلق نصیب فرما لے، موت تک اس کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہماری مسجد و جماعت کے اندر جتنے بھی تقاضے ہیں، چاہے وہ 3 دن کی شکل میں ہوں، 40 دن کی شکل میں ہوں، یا اللہ 10 دن کی شکل میں عافیت کے ساتھ پورے ہو جائیں، ایسی غیب شکل و صورت پیدا فرما دے. یا اللہ منگل کے دن ایک بہت بڑا مجمع کو ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے بڑے آنے والے ہیں، بات ہونے والی ہے. یا اللہ یہ ماحول کو بنانے کے لیے ہم نے سوچا ہے، اصل تو تیری توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. تیری مدد شامل حال فرما دے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما دے، کامیابی نصیب فرما لے. یا اللہ یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکان بنایا تھا تیرا، اور اس کے بعد تو نے ہی کہا تھا ابراہیم آواز لگاؤ پہنچائیں گے ہم. یا اللہ یہ شکلیں ہم نے بنائی ہے، اب اس کے اندر جان ڈالنے والی ذات تیری ہے، اس کو پورا کرانے والی ذات تیری ہے. ہمارے تمام تقاضے عافیت کے ساتھ وقت پر پورے ہو جائیں، ایسے غیب شکل و صورت پیدا فرما دے. یا اللہ یا اللہ کبھی ہماری قبر ہمیں یاد نہیں آتی، کبھی ہمارا حشر ہمیں یاد نہیں آتا، کبھی موت کے جھٹکے ہمیں یاد نہیں آتے. یا اللہ آخرت کے استظہار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما لے. بڑوں کو اکرام کرنا، علماء دین کی قدر کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا. یا اللہ یہ صفتیں ہمارے اندر آ جائے، اسے غیب شکل و صورت پیدا فرما لے. یا اللہ یا اللہ جو بے جوڑا ہے ان کے لیے جوڑوں کا انتظام فرما دے، جو بے اولاد ہے ان کے لیے نیک صالح اولاد کا انتظام فرما دے. یا اللہ ہر ایک ایمان والے کے دل میں ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے تیرے گھر کی زیارت کی. یا اللہ کب تیرا بلاوا آئے گا؟ یا اللہ جس طرح لوگ تیرے گھر پر حاضر ہو رہے ہیں ہم بھی حاضر ہو جاوے، اسے غیب شکل اور صورت پیدا فرما لے. یا اللہ جن لوگوں نے اس سال ارادہ کیا حج کا، ان کے سفر کو آسان فرما دے، ان کو کامیابی نصیب فرما دے، حج مبرور حج مقبول نصیب فرما لے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ایسی بھی ضرورت ہے جو لوگوں کے سامنے کہہ نہیں سکتے، سہ نہیں سکتے، ان تمام جائز ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پوری فرما دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر قبول فرما لے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب.